جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں، عورتیں حکمران نہیں بنتی ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ نااہل حکمران مسلط فرما دیتے ہیں. ایسے حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے اپنی شہرت ہے، اپنی واہ ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی جائیداد کا بنانا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرے، جو تقریبات پہ خرچ کرے، جو فنکشنوں پہ خرچ کرے، جو دکھلاوے پہ خرچ کرے، مال کو اس کے مصرف پہ خرچ نہ کرے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں. یہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. تبریک کیا ہے؟ او بھائیو اللہ کو راضی کر لو، او بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تبلیغ اس کا نام ہے. او بھائی توبہ کر لو، توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا. یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے. ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں. ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا کچھ عرصہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے. ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا. تو یہ نہیں ہوا کہ جائے دفعہ ہو جائے جہنم میں، نہ 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 نہ. وہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا. خط لکھا، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. والسلام علیکم. قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا. ہدایات بھی دی ہیں. قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام. میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے. ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے. اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے.
اور بڑی طاقت والا، اور جانا اسی کے پاس ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو۔ تبلیغ ایک ایک پر محنت، ایک ایک کی منت خوشامد، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے، کیسے سب جنت میں چلے جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئرز، اور ان کو ہدایت دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ بڑا بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے، محل بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ محل رہے گا نہ رہنے والا۔ جنت کا جو محل ہے، جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ، ہمیں سب پتہ ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا ہے حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اے اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے
جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائے چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا. وہ اندر گیا، دراہیم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا. حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے. شریعت کا مسئلہ ہے جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت. بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا اب پھنسے ہوئے. حضرت پرچہ لکھ کے دے. لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا. والسلام علیک. پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے. ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے. محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا. وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اور اس نوجوان کو ویسا نہیں، اس سے بھی اچھا مال دے دیا. مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. مالک بن دینار نے پرچہ نکالا، کیا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا. یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا. تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے. نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے. ایمان کسے کہتے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے. جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے. قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے. ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا.